حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میزبان مجلس محترم بھائی محمد منظور بیگ صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام محترم بھائی محمد غفور صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام محترم حافظ محمد شکور بیگ صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام محترم میرے برادر مکرم قاری محمد بن یمین صاحب، نہایت ہی معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ عظام، نعت خوانان شیع بیان، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، ہم سب یہاں پر محترم حاجی محمد مقبول بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی روح کو ایصال ثواب کی اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو اس محفل پاک کو اللہ پاک ہم سب کے لیے، خصوصاً حاجی صاحب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات اور موجب بلندی درجات بنائے۔ مجھ سے قبل ہمارے مسلک کے عظیم مبلغ محترم حافظ الرحمن صاحب اصلاح احوال کے موضوع پر بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اب کسی خطاب کی ضرورت نہیں، مگر چونکہ یہ محفل حاجی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے، تو ان کا ذکر کرنا، ان کی خدمات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ میں نے یہ ساری کاپی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ شکور صاحب کو دکھائی ہے، میں نے لکھی کل 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک اور مغرب سے عشاء تک، یہ اس میں ساری حاجی صاحب کی خدمات لکھی ہیں، مفصلاً نہیں اجمالاً ذکر ہے۔ اب وقت بہت مختصر ہے، قبلہ نے فرمایا ہے، تو تھوڑے وقت میں جو بھی بیان ہو سکا، مگر اس کو ہم دیکھیں ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم اپنے پیج پہ یوٹیوب پہ لگا دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی یہ یاد دہانی رہے گی۔ تو آج کی محفل کا موضوع میں نے رکھا حاجی صاحب کے ساتھ یادیں، بیتی یادیں اور باتیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات ذہن نشین کر لیں کہ میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا، مجھے کسی سے لالچ نہیں ہے، نہ میں کسی سے کچھ لیتا ہوں۔ جہاں بھی خطاب کرنے جاتا ہوں کسی سے ہم پیسے نہیں لیتے، مسجد میں 2.5 3 گھنٹے خطاب کرتا ہوں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ جو بات کہہ رہا ہوں للہ فی اللہ کہہ رہا ہوں، اور کسی میں کوئی وہ عمل نہ ہو اور میں پھر ایسے جھوٹ بولوں، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہوں۔ 25 سال میں میں نے جو کچھ دیکھا وہی کہوں گا، اس کے سوا کہوں تو گناہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ 1996 دسمبر میں شب معراج کی رات مسجد میں خادم مسجد مقرر ہوا، تقریباً 25 سال ہو گئے۔ میرے آنے سے پہلے حاجی صاحب مسجد میں تشریف لا چکے تھے۔ اس وقت انتظامیہ حاجی محمد اسلم صاحب ہوتے تھے، حاجی سراج الدین صاحب تھے، حاجی محمد نذیر صاحب تھے، حاجی محمد مقبول صاحب تھے، حاجی جمیل صاحب تھے اور خالد پرویز صاحب تھے۔ سارے دوست ہمارے ساتھی چلے گئے، حاجی جمیل صاحب، خالد پرویز صاحب اور میں بندہ عاجز بچے ہیں،
اور ہمیں بھی کسی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت مسجد کا حال یہ تھا کہ مسجد مقروض تھی، مسجد کا بل نہیں دیا گیا، وہ کسی بندے سے پکڑ کے بل دیا۔ اس طرح کے حالات تھے۔ حاجی صاحب آئے، پھر شب معراج میں آیا، استاد علامہ یوسف جمیل قادری صاحب مجھے لائے تھے، میں نے خطاب کیا، تو پھر ہم نے مل کر کام شروع کیا الحمدللہ۔ اس وقت مسجد کی 32 انچ کی موٹی موٹی دیواریں تھیں، مٹی کی چنائی ہوئی تھی، ہر وقت کلی گرتی رہتی تھی، اور مسجد کے اندر جہاں استنجا کرتے ہیں فلش تک نہیں لگا ہوا تھا، کھاڑی سی نالی سی بنی ہوئی تھی، لوگ اس کے اوپر ہی بیٹھ کے استنجا کرتے تھے، اور دروازہ تک نہیں لگا ہوا تھا۔ مسجد کا جو مین دروازہ اسی کا پلہ ساتھ لگا کے وہ اندر بیٹھ جاتے، اندر نلکا لگا ہوا تھا، مگر باہر واٹر سپلائی والا پانی اگر آتا ہوتا تو اس میں پانی ہوتا، وگرنہ پانی نہیں ہوتا تھا۔ کئی بندے اندر چلے جاتے اور پھر اندر جا کے جب دیکھتے پانی نہیں تو بیچارے بیٹھے دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے، کوئی آ جاتا اور وہ پانی دے دیتا، وگرنہ وہ بیچارہ اندر بیٹھا رہتا تھا۔ اور اندر یہ حالات تھے کہ مسجد کے اندر پورا یہ قلین بچھا ہوا تھا، اب تو صفوں والے قلین آ گئے ہیں، لپیٹے جاتے، وہ بڑا قلین ہوتا تھا، اٹھایا بھی نہیں جاتا تھا۔ مسجد کے اندر جو سیڑھی آتی تھی اوپر شیڈ تک نہیں ڈلا ہوا تھا، بارش آنی سارا پانی اندر آتا تھا، پانی آ کے فرش بیٹھ چکا تھا، اور قلین کے اندر سے بدبو آتی تھی، دروازوں میں اتنا موٹا کیچڑ جمع ہوا تھا۔ اور انتہائی دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کلام پاک جہاں رکھتے ہیں الماریوں میں دیمک لگ چکی تھی، اور خدا کی قسم سارے کلام پاک شہید ہو چکے تھے۔ 2 ریڑیاں ہم نے کلام پاک شالامار باغ جا کے، وہاں کنواں تھا، وہاں جا کے دفن کر کے آئے۔ اور واللہ باللہ تعالیٰ میں اپنی روحانی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد روتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جمعے والے دن 2 صفحے نہیں ہوتی تھی، اور کلام پاک بچے پڑھتے تھے، 10-15 بچے پڑھتے تھے، کسی کا سبق 20ویں سپارے پہ ہے، کسی کا 10ویں پارے پہ ہے، اور حروف تہجی نہیں آتے تھے، الف با تا سا نہیں سے پڑھنا صحیح آتا تھا۔ اب آپ کے سامنے اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے، آپ کے سامنے سب کچھ، محلے دار، نمازی، دوست سارے بیٹھے ہیں۔ ہماری مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں ہزاروں بچے بچیوں نے کلام پاک پڑھا، اور صحیح تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا، اور ہمارے گردا گرد کے علماء کرام کے بچوں نے یہاں ہماری مسجد میں قرآن پاک پڑھا، پروفیسر مسعود مجاہد صاحب کے بچوں نے یہاں پڑھا، حبیب اللہ صحرائی صاحب کے بچوں نے پڑھا، معذالعال صاحب غلام مرتضیٰ فریدی صاحب ہوتے تھے، ان کے بچوں نے یہاں پڑھا، استاد علامہ یوسف جمیل قادری صاحب، ان کے سب بچے بچیوں نے پڑھا۔ اور نہ صرف خود پڑھا، یہ بچے بیٹھے میرے شاگرد، یہ آگے سینکڑوں لوگوں کو پڑھاتے پھر رہے ہیں۔ تو کہاں وہ وقت تھا کہ کسی کو الف با تا سا بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا، اور کہاں یہ وقت ہے کہ اسی مسجد سے فیض جاری ہوا، اور سینکڑوں ہزاروں لوگ کلام پاک صحیح پڑھ چکے اور پڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ کیفیت تھی اس وقت مسجد کی۔ یہ محترم بھائی منظور صاحب تشریف فرمائے، ان کے سارے بچوں نے بندہ عاجز سے پڑھا ہے۔ بھائی شکور صاحب تشریف فرمائے، ان کے سارے بچوں نے بندہ عاجز سے پڑھا ہے کلام پاک۔ تو اب سامنے آپ کے سامنے عزیزان محترم قبلہ حاجی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت حاجی معراج الدین صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے میاں صاحب منیر صاحب کے والد صاحب، وہ 11ویں کے 11ویں اعلان کرتے کہ بھی بیلیو ختم شریف ہے، وہ 10 20 50 روپے جمع ہو جانے، پھر کوئی باہر 1-2 بندے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ان سے پیسے اکٹھے کرتے، وہ کلو مٹھائی لاتے تھے، اور وہ بھی آدھی تقسیم ہوتی، چاند نمازی ہوتے تھے، اور وہ باقی باہر لے جاتے تھے، جن سے پیسے لے کے آتے ان کو جا کے دیتے تھے۔
اب آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے لطف و کرم کا یہ عالم ہے کہ اب ہماری مسجد میں منوں کے حساب سے مٹھائی آتی ہے، وہ بھی پوری نہیں ہوتی، اور خاص راتوں میں ساتھ ساتھ دیگیں ہم پکوا کے لاتے لنگر، وہ بھی بمشکل پورا کرتے ہیں۔ اب اللہ کے لطف و کرم کا یہ عالم ہے۔ پھر ساری مسجد ہم نے نئی بڑھائی، آپ کے سامنے ہے ساری مسجد، ہر چیز آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بن گئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب آپ کے سامنے، اس وقت 2 صفیں جمعے پہ ہوتی تھی، اب مسجد بھی بڑی ہو گئی، اب آپ کے سامنے جمعے کے دن مسجد بھری ہوتی، گلی ساری دور دور سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے، ساری گلی موٹر سائیکلوں سے بھری ہوتی ہے۔ تو یہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا کہ میں کہا مسجد کو شہید کر کے ہم نیا بناتے ہیں، تو میرے سامنے تو دوست خاموش ہو جاتے، پیچھے سے کہتے قاری صاحب ایسے باتیں کرتے ہیں، یہاں تو 10 روپے سے زیادہ کوئی چندہ نہیں دیتا، یہ تو گلے پڑ جائے گی، ملبہ نکالنے کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں بڑا تنگ دل ہوتا، میں ان کو سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں کہاں سے فرشتے آئیں گے، یہ بن جائے گا، مگر وہ کہتے ہیں نہیں یہاں تو لوگ چندہ ہی نہیں دیتے، مصیبت پڑ جائے گی۔ اوپر مینار ہلتے تھے، ڈر لگتا تھا گر گئے تو کوئی بندہ نہ شہید ہو جائے۔ پھر ایک دن میں کلاس میں پڑھا رہا تھا تو حاجی صاحب تشریف لائے، تو مجھے فرمان لگے ہاں بھی حافظ زادے کی کہنا ہے تم، ان کا بڑا انداز تھا، اور میں کہا حاجی صاحب جاؤ تو سارے ہمیں گلاں ہی کر دیو، میں کہتا ہم کام کم کرنا کوئی نہیں، تھی ہمیں گلاں ہی کرتے ہو۔ کہتے اچھا، میرے ان کا اپنا انداز تھا، ایسے داڑھی سے پکڑ کے ایسے کر کے کہنے کہ اچھا پھر ویٹ کو، تو میں چھٹی کر کے جا کے لیٹ گیا۔ واللہ ظہر کے وقت جب میں اٹھا تو مسجد کے سارے مینار انہوں نے شہید کروا کے ملبہ باہر پھنکوا دیا تھا۔ اللہ رب العزت پھر حاجی صاحب کے ایسے بابرکت ہاتھ لگے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر کام رکا نہیں، پھر چل سو چل۔ سارے دوستوں کی اپنی اپنی جگہ بہت خدمات ہیں، جو ہمارے ساتھی چلے گئے ان کے بھی موجود ہیں، ان کے بھی، مگر چونکہ یہ محفل خصوصی طور پر حاجی صاحب کے لیے ہو رہی ہے تو ان کا خصوصی طور پر میں ذکر کر رہا ہوں۔ مجھے حاجی صاحب ایک دن کہنے لگے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ قاری صاحب کو مسجد سے محبت ہے، تو آپ بس میرے پیچھے پیچھے رہیں، جو کام کروانا ہے مجھے اشارہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ وہ ہوتا جائے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں پریشان کیا، کہیں لڑنے کی ضرورت پڑی، بھڑنے کی ضرورت پڑی، پیسے لگانے کی ضرورت پڑی، خدا کی قسم جو اس عاجز نے کہا انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ پھر وہ صرف نمازی نہیں تھے، وہ صرف نمازی نہیں تھے، مسجد کا جب کام ہوتا خدا کی قسم مزدوروں کے ساتھ لگ کے مزدوری کرتے، مزدوروں کی طرح وہ تانبیے میں اٹھا اٹھا کے ملبہ بار جا کے پھینکتے، صبح سے شام تک مزدوروں کے ساتھ کام کرتے، اور صرف کام نہیں کرتے تھے، ان کو اپنے گھر سے کبھی چائے بنوا کے لا کے پلا رہے ہیں، کبھی کھانا لا کے پلا رہے ہیں، اور کبھی بھی ہمارے مسجد میں کوئی مستری مزدور آیا وہ ناراض ہو کے نہیں گیا، وگرنہ مسجدوں میں مستری کام کرتے ہو یار اللہ کا گھر ہے چل انہیں کو کام کر لے چھڑ دینا، وہ زیادہ دیتے تھے، جو بھی بندہ آتا خوش ہو کے جاتا تھا۔ پھر عزیزان محترم ہم نے مسجد کے اندر ستون بنے ہوئے تھے وہ نکلوائے، تو میں نے کہا حاجی صاحب میں نے ابھی قلین نہیں بچھانے، کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ سارا فرش ٹوٹا ہوا ہے، جب تک فرش نیا نہیں بڑھتا تب تک میں نے یہاں قلین نہیں بچھانے۔ تو مسجد کے پاس مسجد کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں تھے، خدا کی قسم شام کو آئے مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے جی پتھر لگ جائے گا، اپنے پلے سے اپنے بیٹوں سے بات کی اور اپنے پلے سے مسجد کے اندر سارا پتھر لگوایا۔ جب اندر لگ گیا میں کہا ایسا باہر بھی لگوا دو، ایک جو ہو جائے گا، پھر باہر بھی لگوا دیا، سمجھے بات۔ پھر عزیزان محترم شب برات کی رات تھی، بڑی عظیم و شان محفل ہوئی، شدید گرمی تھی، سب کا دل گھبرا رہا تھا، تو یہ ہمارے بھائی ہیں وقاص بھائی، انہوں نے ایک اے سی لگوا دیا 1.5 ٹن کا، تو میں نے کہا صاحب اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے،
اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. ہم نماز پڑھ کے جب فارغ ہو جاتے ہیں تب ہلکی ہلکی سی اس کی ٹھنڈک آنے لگتی ہے. تو پھر میں نے کہا جی یا تو پھر وہ 2-3 لگے ہوں تو پھر ہی فائدہ ہے. تو واللہ باللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد جب سب لوگ سو گئے تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نیچے آیا, مجھے 60-70 ہزار مجھے اب یاد نہیں مجھے دیا. کہتے میرا نام نہ لینا تو ایک اور لگوا لو. سمجھے بات؟ یہ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہاں جی, وہ بتا رہا ہوں آپ کو. پھر آپ کے سامنے عزیزان محترم, پھر وہ اے سی لگ گیا, پھر اس سے بھی کولنگ نہیں ہوتی تھی. پھر مسجد کے اکاؤنٹ سے ہم بڑی الماری لائے, پھر بھی مسئلہ حل نہ, چونکہ مسجد بڑی ہو گئی, لوگ زیادہ ہو گئے تھے. پھر بھائی غفور صاحب باہر سے آئے, انہوں نے اور وقاص بھائی نے مل کے ایک اور لگوائی. اب الحمدللہ سارے اے سی چلاتے ہیں, لطف آتا ہے. بل کا مسئلہ تو ہے مگر جب چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, مزہ آ جاتا ہے. اب ماشاءاللہ چل رہے ہیں, بھائی دیپ صاحب بیٹھے ہیں, بھائی غفور صاحب, ان کے تعاون سے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جزا دے. پھر میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے نمازی ساتھی کئی یہاں بیٹھے ہیں, اس بات کے گواہ ہیں کہ کوئی مسجد کے اندر لائٹ جل گئی ہے, پنکھا جل گیا ہے, کوئی ٹوٹی خراب ہو گئی ہے, خدا کی قسم جلدی سے اپنی جیب سے پیسے نکال کے دیتے تھے کہ یہ لے لیں اور لگوا لیں. مسجد کے اکاؤنٹ سے نہیں, اپنے پلے سے پیسے دیتے. کوئی چھوٹا موٹا مسجد کا کام ہونا, انہوں نے اپنے پاس سے پیسے دینے. ابھی یہ محراب میں فلیکس لگوائی ہے عمران بھائی نے, تو کہنے لگے پیسے مجھ سے لینے ہیں. انہوں نے لا کے لگا دی. انہوں نے کہا صاحب ہم نے خود بناتے ہیں, ہم نے خود لگائی ہے. کہتے نہیں مجھ سے پیسے لو. انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم نے اپنی خوشی سے لگائی ہے. اسرار بچوں کی طرح ضد کرنے لگے, چلو آدھا ہی لے لو, میرا بھی حصہ پاؤ بیچے. سمجھے؟ تو کوئی نیکی وہ جانے نہیں دیتے تھے. پھر عزیزان محترم میں نے ان کو بتایا, ایک مرتبہ درس ہو رہا تھا تو میں نے اس میں ذکر کیا کہ میرے استاد صاحب جو تھے وہ مزمل شریف کے عامل تھے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, ان آیات کے عامل تھے اور درود پاک کے عامل تھے. اور میرے استاد ختمات بہت دلواتے تھے, بہت ختمات دلواتے تھے. یعنی ہر پیر کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے ہاتھوں سے چاول پکانے, بڑی محبت کے ساتھ باوضو, پھر قرآن میں پاک پڑھنا, 7 بچوں سے سپارے پڑھوانے, پھر 11 چاند کی حضرت غوث پاک سرکار کے لیے, 21 چاند کو حضرت مولا علی شیر خدا سرکار کے لیے. تو میں نے بتایا, میرے استاد صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا تم 40 دن ریاضت کر کے جو کچھ پاتے ہو, یہ ختمات کی برکت ہے کہ میں صرف وہ سبق 3 دن پڑھ دوں تو مجھے وہ فیض مل جاتا ہے. جب مجھ سے یہ بات سنی, حاجی صاحب کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ خدا کی قسم انہوں نے جو بات سنی انہوں نے 100% کوشش کی کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو سارے نمازی گواہ ہیں. پھر وہ مسجد میں اتنے ختمات دلواتے تھے, اتنے ختمات دلواتے تھے, ہر روز مٹھائی لائی, ہر روز مٹھائی. آج سیدہ کائنات کی ولادت کا دن ہے, صبح اخبار پڑھتے تھے تو کسی نہ کسی کا پڑھ آتے تھے. آج یہ حضرت مولا علی شیر خدا سرکار کی شہادت کا دن ہے. آج حضور غوث پاک سرکار کی 11ویں ہے جی. آج سیدنا ابوبکر صدیق سرکار کے وصال کا دن ہے. تو ختمات دلواتے ہی رہتے تھے, دلواتے ہی رہتے تھے. بڑی محافل ہونی تو ان میں کہنا کہ میں نے جو کچھ بھی لانا میں نے کہا نہیں حاجی صاحب ساروں کو حصہ لینے دیا کریں. کہتے چلو ٹھیک ہے, جڑے گھٹن کے سارے میرے کو لینا. صرف یہی نہیں, وہ کہتے تھے آپ اپنی تمنا پوری کیا کریں, آپ کا دل کرتا ہے دیگیں پکانی ہے, گوشت پکانا ہے, بریانی پکانی ہے, جو کچھ بنانا ہے بنائیں, میں حاضر ہوں, پیسے میں دوں گا. اور ہم گواہ ہیں خدا کی قسم, ہزاروں لاکھوں روپے اللہ رب العزت کی راہ میں وہ خرچ کرتے تھے. اسی طرح عزیزان محترم ہم ہر مہینے جا کے گھروں سے جا کے دوست چندہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں, مگر 25 سال کا میں گواہ ہوں, ہر مہینے جب ہی مہینہ شروع ہونا 1 2 تاریخ کو وہ مسجد میں آ کے 500 روپیہ چندہ دیتے تھے. کبھی رسید نہیں لیتے تھے, کہتے یہاں اس میں ہی رہنے دو. پھر میں نے ایک مرتبہ بتایا جب بندہ وفات پائے گا تو وفات پاتے ہی برزخ میں جانا ہے, تو جا کے اپنے والدین سے, اپنے اساتذہ سے, مشائخ سے, آباء و اجداد سے ملاقات ہوگی. تو جن لوگوں نے اپنے بڑوں کو, ماں باپ کو یاد نہیں رکھا تو بڑی پھر شرمندگی ہوگی. شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, جب بندہ فوت ہوتا ہے جاتا ہے تو جس طرح بندہ حج کر کے آتا ہے نا, تو اس کے عزیز دوست رشتہ دار اکٹھے ہو کے استقبال کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے.
اسی طرح جب بندہ وفات پا کے برزخ میں جاتا ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بزرگ، اس کے اساتذہ مشائخ جمع ہو کے آتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا اگر ماں باپ کو یاد نہ رکھا، اساتذہ کو، مشائخ کو یاد نہ رکھا، ان کے لیے خیرات نہ کی، ان کے لیے اچھے عمل کر کے نہ بھیجے، تو کتنی شرمندگی ہوگی، تو کتنی ندامت ہوگی۔ وہ کہیں گے تو نے ہماری شفقتوں کا یہ حیا کیا کہ ہمیں بھلا دیا، ہمیں یاد ہی نہ رکھا۔ تو اس طرح کی جب انہوں نے باتیں سنی تو پہلے اپنے نام کی رسید کٹواتے تھے، پھر ہر مہینے خدا کی قسم بڑے والد صاحب کے نام کی کٹواتے تھے۔ ہاں جی، مرزا غلام حیدر بیگ کے نام کی کٹواتے تھے، تو رسید لیتے نہیں تھے۔ اب بھی میں کوئی بھی کتاب مطالعہ کرنے کے لیے تفسیر کی، حدیث کی کوئی بھی کھولتا ہوں تو اس کے اندر وہ رسید پڑی ہوتی ہے، میں نشان کے لیے رکھ لیتا ہوں اندر۔ تو میں اکثر جب بھی کوئی کتاب کھولوں تو اندر دیکھتا ہوں تو حاجی صاحب کی رسید پڑی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے حاجی صاحب ساری زندگی مسجد کی خدمت کرتے رہے۔ پھر عزیزان محترم آپ دیکھیں، انہوں نے آیت الکرسی شریف کی فضیلت سنی کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھتا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو ہی وفات ہوگی جنت میں جائے گا، اس کے اور موت، جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ اب ان کو آیت الکرسی یاد نہیں تھی، اب وہ کہنے لگے جی مجھے یاد کروائیں۔ واللہ کوئی 6 مہینے لگ گئے مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، آیت الکرسی یاد کر کے چھوڑی، نہ آیت الکرسی کو چھوڑا نہ بندہ عاجز کو چھوڑا، سمجھے؟ یہ ان کا شوق کا عالم تھا۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں 2-3 مہینے علماء کے لیے خصوصی خطاب ریکارڈ کروائے، خصوصی طور پر علماء کی عزت افزائی کے لیے، علماء کی جو خدام دین ہیں، خدام مساجد ہیں، ان کی خدمت کے لیے کہ لوگ دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ تو میں نے تو مطلق یہ ریکارڈ کروایا۔ تو مجھے ویسے میری خدمت کے لیے وظیفہ جب بھی بڑھانے کی بات ہوئی، خدا کی قسم انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ حاجی صاحب تشریف فرمائے، محمد جمیل صاحب انہوں نے کہا، خالد پرویز صاحب نے، جس نے بھی کہا جی مہنگائی ہو گئی حاجی صاحب کا وظیفہ بڑھا دیں، انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، جتنے پیسے کا ٹھیک ہے بڑھاؤ جی بڑھاؤ۔ مگر ویسے بالعموم میری کبھی انہوں نے خدمت نہیں کی تھی۔ تو میں عمل کی بات بتا رہا ہوں، جب میں نے علماء کے بارے میں شان بیان کی اور کہا کہ لوگ علماء کی طرف دھیان نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، تو پھر ایک دن آئے تو 2000 روپے مجھے دے کے میں نے معاف کر دینا، میرے تو ادھر دھیان ہی نہیں ہے بس۔ یعنی ہر کام میں جو بھی وہ بات سنتے کوشش کرتے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ پھر اذان پڑھنے سے ان کو محبت تھی، فجر کی اذان، مغرب کی اذان ضرور بر ضرور وہ خود پڑھتے، اور فجر کی اذان کے لیے یشا صاحب بیٹھے پوچھ لیں، رات 2:30 بجے 3 بجے آ جاتے تھے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کے دیر تک ذکر کرتے رہنا۔ پھر میں نے ایک مرتبہ بتایا، میں نے کہا حضور حاجی صاحب جب تک بندہ سر کی آنکھیں بند نہ کرے تب تک دل کی آنکھیں نہیں کھلتی، آپ مراقبہ کیا کریں۔ پھر میں نے ان کو مراقبے کا طریقہ بتایا کہ ایک تسبیح درود خضری پڑھ کے اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر لیا کریں، منہ بند کر لیا کریں، زبان تالو سے چپکا کے چہرے کو دل کی طرف جھکا کے مراقبے میں بیٹھ کے اللہ، سانس اندر جائے اللہ، باہر آئے ہو، تو مراقبے میں یہ ذکر کیا کریں۔ جب سے میں نے بتایا اب خدا کی قسم وہ کہتے تھے ہر روز میں سونے سے پہلے یہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے درس میں بتایا کہ مجھے ایک بزرگ تھے صوفی نور احمد دستگیری خضری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک عمل پڑھایا درود پاک کا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، خذ بیدی قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی۔ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا تھا، اور ہر تسبیح کے بعد 5 مرتبہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، ساری آیت مبارکہ کا پڑھنی، غسل کر کے سفید کپڑے پہن کے سفید چادر بچھا کے خوشبو لگا کے حضور یہ قلب سے روزانہ یہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے پڑھا ہے تو مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو کہتے مجھے بھی یہ بتاؤ۔ پھر انہوں نے خدا کی قسم یہ سارا عمل کیا، کہتے مجھ سے 1000 مرتبہ نہیں پڑھا جاتا، میں کہا 313 مرتبہ آپ پڑھ لیں مگر پڑھیں۔ تو اسی طرح غسل کرتے روزانہ، سفید کپڑے پہنتے، سفید چادر بچھاتے، اور پورا چلہ انہوں نے یہ درود پاک کیا۔ یہ ساری چیزوں کا میں بندہ عاجز گواہ ہوں،
تو میں نے کبھی کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کی، جھوٹ بولنا گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ انتہا درجے کی محبت کرتے تھے، شدید ادب کرتے تھے، تو میں بھی جو کہہ رہا ہوں یہ میری ان کے ساتھ محبت تھی۔ میں نے کبھی کسی نمازی کے لیے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں بولا، ان کے اندر یہ اوصاف تھے کہ اولیاء اللہ کے لیے جو ٹائٹل بولا جاتا ہے ان کے ساتھ بولا جائے، اس لیے میں بول رہا ہوں اور بولتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں فجر کی اذان، مغرب کی اذان انہوں نے روز پڑھنی۔ پھر میں اس بات کا گواہ ہوں، سنت موقدہ نہیں، 25 سال میں خدا کی قسم انہوں نے کبھی سنت غیر موقدہ بھی نہیں چھوڑی، موقدہ نہیں حضور، غیر موقدہ بھی نہیں کبھی چھوڑی۔ اور 25 سال کا گواہ ہوں، انہوں نے 25 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی۔ پھر اشراق کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، پھر اوابین کی نماز پڑھتے۔ تو اس طرح سے ان کی ساری زندگی گزری۔ عزیزان محترم، حاجی صاحب کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کو معاش کی فکر نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم کہ ان کے سارے بچے صاحب ثروت ہیں اور باادب ہیں، تابع فرمان ہیں، خدمت کرتے تھے۔ ایک دن پھر میری یہ باتیں لکھ لیں، پھر حاجی صاحب نے 25 سال کی میں گواہی دے رہا ہوں، بندہ عاجز، 25 سال روزانہ بلا ناغہ ہماری مسجد میں درس ہوتا ہے عشاء کے بعد، کبھی ان کا درس میں ناغہ نہیں تھا، کبھی درس میں ناغہ نہ کرتے محبت، بلکہ کسی وجہ سے اگر رہ جاتا، میں نہیں تھا، کہیں نکاح پڑھانے چلا گیا، نہیں تھا، درس نہیں ہوا، تو صبح فجر کے ٹائم کہتے خدا دی قسم آج میں نے ساری رات نیند نہیں آئی، میں اج راتی سرکار دی کوئی گل نہیں سنی، میں نے نیند نہیں آئی۔ آپ حساب لگا لیں، ہر روز درس میں شریک ہوتے، ہر روز فجر کے بعد درود پاک کی مجلس ہوتی ہے، عشاء کے بعد درود پاک کی مجلس ہوتی ہے۔ 25 سال کبھی درود شریف کی مجلس میں ناغہ نہیں کیا۔ اس طرح نہیں کہ نمازی کبھی آ گئے کبھی نہ آئے، کبھی ٹائم سے نماز پڑھ لی کبھی بعد میں آ کے پڑھ لی، نہ، بلا ناغہ استقامت کے ساتھ ان کی ان اعمال کے اوپر مداومت تھی۔ پہلے آنا، آ کے سنتے پڑھ کے بیٹھنا، تکبیر پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ پھر میں بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ میں نے بتایا کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، وہ دوزخ سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے یار میرے کو ہن پڑھیا نہیں جاتا، مگر ان کے دل میں اشتیاق چاہت کہ ان کیویں میں 70,000 کراں۔ پھر گھر جا کے بار بار ذکر کریں کہ قاری صاحب نے کہا جو 70,000 کلمہ پڑھ کے اپنے پاس رکھ لیں اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن آ کے بڑا خوش ہوئے، ہنسنے لگ گئے۔ میں کہا صاحب کیا بات؟ کہتے میری بیوی نے 70,000 کلمہ پڑھ کے مجھے دے دیتا ہے، ایک کلام پاک بھی پڑھ کے دے دیتا ہے۔ ہاں جی، اپنی اہلیہ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت خوش تھے۔ جس خاتون کا شوہر اس سے راضی ہو، اس حال میں اس کا انتقال ہو کہ شوہر راضی ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سیدھی جنت میں جاتی ہے۔ حاجی صاحب کی اہلیہ بیمار تھیں، وہ بہت پریشان رہتے تھے ان کے لیے۔ حالانکہ حاجی صاحب کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں خوشامد نہیں کر رہا، ہم جاتے رہے، شاہ صاحب نمازی، ہم جا کے دیکھتے رہے، خدا کی قسم حاجی صاحب کے بیٹے بیٹیاں سائے کی طرح اوپر کھڑے تھے، سب خدمت کر رہے تھے، مگر پھر بھی وہ کہتے تھے میری اہلیہ نے کچھ ہو گیا تو میرا کی بنے گا، یہ بار بار ہمیں کہتے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی ان کے ساتھ۔ پھر عزیزان محترم، یہ حاجی صاحب کی خوش بختی ہے، بس ختم کر رہا ہوں، یہ ان کی خوش نصیبی ہے، یہ ان کی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے قبلہ حاجی صاحب کو محترم بھائی قاری بنیامین جیسے داماد عطا کیے، جو حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بعمل ہیں، جیسے خوبصورت ہیں خدا کی قسم ایسے خوبصیرت ہیں، جیسے باہر سے حسین ہے ویسے اندر سے حسین ہے، بلا شبہ یہ ولی اللہ ہیں۔ اللہ نے میری طبیعت میں بخل نہیں رکھا، کنجوسی نہیں رکھی، جس دوست کے اندر جو چیز ہو کھلے دل سے مانتا ہوں، حوصلہ افزائی کرتا ہوں، دل جوئی کرتا ہوں، ببانگ دوہل سب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو یہ بلا شبہ ولی اللہ ہیں، کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ان کا بخت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا داماد دیا۔ پھر سارے بیٹے حاجی صاحب کے بیٹے بیٹیاں، پھر آگے ان کی اولادیں، سارے کے سارے نمازی ہیں،
سارے نمازی ہیں. قاری بنیامین صاحب ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے خود امام خطیب ہیں اور استاد الحفاظ استاد العلماء ہیں. پھر آگے ان کے 2 بچے ہیں وہ بھی حافظ ہیں. پھر حاج صاحب کے بیٹے مائی منظور صاحب، بھائی غفور صاحب، حافظ صاحب، ان کی بیگمات، ان کی ہمشیرہ، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، سارا کا سارا خاندان پکے نمازی. تو یہ ان کا بخت تھا، یہ ان کا نصیب تھا. بھائی منظور صاحب آپ کے سامنے پکے نمازی ہیں، 5 وقت آپ بعد نماز پڑھتے ہیں، میں اس بات کا گواہ ہوں. اور پھر ہر روز بلا ناغہ ہم سیر پہ جاتے ہیں تو بھائی منظور صاحب آ رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کی. ہر روز بلا ناغہ ہم دیکھتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، خدمت کے لیے. میں جب بھی بھائی منظور صاحب کو دیکھتا جو میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں، میں مسکرا کے کہتا ہوں حج مبرور والے آ رہے ہیں. کیا کہتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا والدین کی زیارت کرنا حج مبرور ہے. آپ لاکھوں روپے خرچ کریں، آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے جائیں، دیس وطن چھوڑ کے جائیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جائیں، سفر کی صحبتیں برداشت کریں، مناسک حج ادا کریں، مشقتیں برداشت کریں، لاکھوں روپے خرچ کریں، پھر بھی آپ وثوق سے کہہ نہیں سکتے کہ میرا حج قبول ہو گیا. مگر سرکار نے ہمارا جس نے محبت کے ساتھ ایک بار والدین کی زیارت کر لی اس کو قبول حج کا ثواب. تو میں وہ ہر روز مسکرا کے کہتا ہوں بھائی منظور صاحب کو دیکھ کے حج مبرور والے آ رہے ہیں، یعنی والدین کی زیارت کرنے کے لیے، یہ حج مقبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں بلا ناغہ. اور پھر ہر جمعے کو حاجی صاحب کی طرح بھائی منظور صاحب کا یہ معمول ہے، ہر جمعے کو عصر کے بعد ہمارے یہاں مسجد میں درود شریف کی مجلس ہوتی ہے. ان کی 100% کوشش ہوتی ہے کہ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں. آگے آپ آ جائیں، بھائی غفور صاحب کا ذکر کرتا ہوں. یہ ماشاءاللہ حالانکہ باہر کے ملک رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں باہر کی دنیا کیسی ہے، مگر اس کے باوجود صوم و صلات کے پابند ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں اور انتہا درجے کے سخی اور فیاض ہیں. میں بندہ عاجز بھی جب پہلی مرتبہ عمرے پہ گیا تو بھائی غفور صاحب نے مجھے عمرہ کروایا. پھر حاجی صاحب نے مجھے بتایا صرف آپ کو عمرہ نہیں کروا اور کئی لوگوں کو بھی عمرے کروائے ہیں. اور بہن بھائیوں اور دوستوں اور غریبوں کے ساتھ انتہا درجے کی شفقت کرتے ہیں اور انتہا درجے کے سخی اور فیاض ہیں. اسی طرح بھائی حافظ شکور صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. حافظ شکور صاحب درجنوں سال ہو گئے ہماری مسجد میں ہر سال نماز تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں. 12-14 سال ہو گئے، ہر سال ناگہانی ہر سال قرآن پاک سناتے ہیں. اور خدا کی قسم کبھی بھی خدمت کا 1 پیسہ قبول نہیں کیا. جو کوئی تھوڑی بہت ہی خدمت کرے وہ بھی مسجد کو دے جاتے ہیں. یہ حافظ شکور صاحب ہے. حالانکہ دیکھیں پولیس کے محکمے میں رہتے ہیں پھر بھی نہ نماز کو چھوڑا ہے نہ قرآن کو چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ استقامت دے. اس سال ہمارے بھائی ہیں عظیم بھائی، انہوں نے کہا کہ میرا بچہ حافظ ہے، ہر سال سماعت کرتا ہے تو اس کو موقع دیں. تو حافظ صاحب نے کہا یار ناراض نہ ہونا، آپ کہیں اور انتظام کر لیں، جب تک میری زندگی ہے میں نے خود ہی قرآن سنانا ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے. یہ قبلہ حاجی صاحب کا میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا. پھر یہ حاجی صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ جنازہ ہوا جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے، ان میں نے دیکھا سینکڑوں نمازی اور نیک لوگ تھے اور درجنوں 20 علماء حفاظ اور قرآن جنازے میں شریک تھے جنازے میں. اسی طرح کل خانی میں درجنوں 20 حفاظ اور قرآن اور علماء تشریف فرما. اور آج آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنے حفاظ قرآن اور علماء تشریف فرما ہیں. قسمت یا ان کا نصیب، مجھے اس بات پہ خدا کی قسم ان پہ رشک ہونے لگا. کیا سب سے بڑی فخر کی ان کے لیے جو بات ہے وہ ہے عزیزان محترم، امیر اہل سنت اسلاف الصالحین کشتہ عشق مصطفیٰ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا فرمائی. یہ میں نے کسی سے کچھ لینا نہیں. کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ اچھی نہیں لگتی بات، میں جو کہہ رہا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے وہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتے، میں بھی ان کے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں نماز پہ استقامت تھی. حاجی صاحب پہلوان قسم کے بندے تھے، مگر جب توبہ کی مسجد میں آ گئے پھر پلٹ کے واپس نہیں گئے. ساری زندگی استقامت کے ساتھ توبہ پہ قائم رہے.
پھر نماز پہ استقامت تھی، پھر صدقہ و خیرات پہ استقامت تھی، بلا ناغہ درود و سلام پہ استقامت تھی، ذکر و اذکار پہ استقامت تھی، نماز تہجد پہ استقامت تھی، خیرات پہ استقامت تھی، ذکر مراقبہ پہ استقامت تھی، اور سارا کچھ بندہ استقامت سے ہی بنتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں عزیزان محترم، میں آپ کو بڑی خاص بات بتاؤں کہ شروع میں وہ بات پہ غصہ کر لیتے، ناراض ہو جاتے، ناراض ہو کے چلے جاتے۔ میں نے پھر اس پر بڑی محنت کی، وہ درس میں تو ہر روز شریک ہوتے تھے، تو پھر میں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی، اولیاء اللہ کے، صالحین کے، عرفاء کے واقعات سنا کے ان کی میں نے تربیت کی۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پھر وہ بدل گئے۔ وہ جو بات پہ لڑ پڑتے تھے، غصہ کرتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، یہ چیز ان سے ختم ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کسی کو خدمت کا موقع دے دے، توفیق دے دے، کوئی عہدہ منصب مل جائے تو اس کے اندر رعونت آ جاتی ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے۔ پھر وہ استاد جن سے پڑھتے ہیں، وہ امام وہ جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس پر بھی روب کرتے ہیں اور بدتمیزی اور بے ادبی کرتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں۔ مگر 25 سال بیت گئے مجھے بندہ عاجز کو، ہم ارد گرد مساجد میں دیکھتے ہیں لوگ علماء کو کتنا پریشان کرتے ہیں، 25 سال گزر گئے، مجھے انہوں نے ایک دن پریشان نہیں کیا۔ میں ان پہ خوش ہوں۔ ایک دو باتیں اب آپ کو سنا دیتا ہوں جو میں عائشہ صاحب کو سنایا کرتا تھا، اور وہ بدل گئے، اور شاہ صاحب بیٹھے ہیں اس بات کے گواہ ہیں۔ اب وہ کسی کے لینے دینے میں نہیں تھے، بس بیٹھے رہتے تھے، اپنا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایک دو باتیں آپ کو سناتا ہوں، اب توجہ کے ساتھ۔ اب تک ساری میں نے حاجی صاحب کی باتیں کی، اب ایک دو بزرگوں کی باتیں سناتا ہوں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوم میں ملامت کے باب میں لکھا، ملامت کے باب میں فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے جن کا نام تھا ابو طاہر حرمی، ابو طاہر رحمہ اللہ تعالی۔ وہ بازار میں جا رہے تھے، ان کا مرید ان کے ساتھ تھا، تو آگے سے کسی نے آواز دی، اس نے کہا وہ دیکھو جیب تراش آ رہا ہے۔ حضرت شیخ ابو طاہر کے بارے میں کہا یہ دیکھو جیب تراش آ رہا ہے۔ مرید کو بڑا غصہ آیا، اس نے خنجر نکال لیا، بھاگ پڑا کہ اس نے میرے شیخ کی بے ادبی کی ہے، میں اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت شیخ ابو طاہر حرمی نے آواز دی، بیٹے رک جا، اس کو کچھ نہ کہو، واپس آ، تجھے آج ایسی بات بتاؤں گا کہ تیری بات بن جائے گی۔ وہ مرید واپس آ گیا، اس کو ساتھ گھر لائے۔ جب گھر لائے تو ایک صندوق تھا، اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ صندوق کھولا اور صندوق کھول کے دکھایا، وہ خطوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت شیخ ابو طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے میرے مرید، یہ خط کھول کھول کے مجھے سنا۔ جو بھی خط کھولتے لوگ پھر مخاطب کرتے ہیں، شروع کرتے کہتے شیخ تقی، کسی نے لکھا شیخ ذکی، کسی نے لکھا حضور قطب الاقطاب، کسی نے لکھا قطب دوران، کسی نے لکھا غوث زمان۔ آپ نے مرید سے فرمایا میرے بیٹے بتا، کسی کے کہنے سے بندہ قطب دوران ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اور کسی کے کہنے سے بندہ غوث زمان ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اور کسی کے لکھنے سے کہنے سے شیخ تقی شیخ ذکی ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا بے وقوف، کسی کے کہنے لکھنے سے بندہ غوث قطب نہیں بنتا، تو جیب تراش کیسے بن گیا ہے؟ اس طرح کی روز باتیں سناتا۔ پھر حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا بیان کیا، یہی ملامت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ میری ایک باطنی رکاوٹ ہو گئی، باطنی منزل کی رکاوٹ ہو گئی۔ فرماتے پہلے بھی اس طرح کا معاملہ ہوا، میں سلطان الفقراء حضرت باجد البستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پہ حاضر ہوا، کچھ دن وہاں رہا، اللہ نے وہ میری رکاوٹ کھول دی۔ فرماتے داتا صاحب فرماتے ایسی رکاوٹ ہوئی کہ میں حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا، 3 ماہ تک آپ کے مزار پہ رہا، دن میں 3 بار غسل کرتا، انتہا درجے کی میں نے مشقت کی، بڑی عبادتیں، بڑی ریاضتیں، بڑے مجاہدے کیے،
مگر فرماتے وہ میری باطنی رکاوٹ ختم نہ ہوئی۔ پھر فرماتے میں خراسان گیا، راستے میں مجھے ایک گاؤں میں رات پڑ گئی، وہاں ایک مزار شریف تھا، میں نے کہا چلو یہاں رات گزارتا ہوں۔ فرماتے جب میں وہاں گیا تو وہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے وضاحت صوفیوں والی بنائی ہوئی تھی مگر اندر سے صوفی نہیں تھے۔ داتا فرماتے میں نے کہا چلو رات گزارنی، میں ٹھہر گیا۔ انہوں نے فرماتے داتا صاحب انہوں نے مجھے اونچی جگہ پہ بٹھایا، خود اس سے بھی اونچی جگہ پہ بیٹھے، پھر انہوں نے میرے آگے سبز رنگ کی پھپھوندی لگی ہوئی اللی لگی روٹی پھینک دی، کہا تو یہی کھا۔ داتا فرماتے میں نے اللہ کو شکر ادا کیا، وہ اللی لگی روٹی میں کھانے لگ گیا۔ پھر فرماتے ہیں وہ طرح طرح کے کھانے کھا رہے تھے، ان کے کھانوں کی مجھے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں پھر جب وہ کھانا کھا چکے خربوزے کھانے لگے، جو بھی خربوزہ کھاتا چھلکا مجھے مارتا، دوسرا کھاتا وہ مارتا، وہ کہتا تیرا نشانہ صحیح نہیں لگا میرا صحیح لگا ہے، ماتے وہ مجھے مارتے رہے، میں نفس کی ذلت میں خوش ہوتا رہا، میں اپنے نفس کو ملامت کرتا رہا، میں کہتا رہا کتے نہ غفلت کیا کر، نہ رکاوٹ ہوا کرے، نہ دھکے کھانا پڑا کرے، ماتے وہ چھلکے مارتے رہے، میں صبر کرتا رہا، کہتے لوگوں 3 ماہ تک باجدین بستانی سرکار کے مزار پہ میں رہا، انتہا درجے کے مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، جو منزل ریاضتوں سے بھی نہ کھلی تھی، خدا کی قسم تھوڑی دیر نفس کی ذلت صحیح میرا باطن کھل گیا۔ حضور داسا فرماتے اس دن مجھے پتا چلا کہ اللہ کے ولی جاہلوں کو ساتھ کیوں رکھتے تھے، وہ بات بات پہ تکلیف کر دیتے تھے، وہ صبر کرتے تھے اور صبر سے ان کے درجات بلند ہوتے جاتے تھے۔ اس طرح کی روز باتیں ان کو سناتا۔ اسی طرح عزیزان محترم حضرت باقی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کا پڑھ کے دیکھیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار 30 سال ہو گئے میں نے بڑی عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، بڑے مجاہدے کیے مگر میری کوئی بات نہیں بنی۔ حضرت باقی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوست 30 سال چھوڑ کر 30,000 سال لگا رہے تیری بات نہیں بن سکتی، ہاں جو میں کہتا ہوں وہ کر دے، کیسے بات بنے گی؟ اس کا حضور حکم فرمائے، آپ نے فرمایا سر کے بال سارے منڈوا لے، سر کی ٹینڈ کروا لے، اپنے محلے میں چلا جا جہاں سب سے زیادہ لوگ تجھے جانتے، چوک میں بیٹھ جا، ایک تھیلے میں اخروٹ بادام بھر لے اور بیٹھ کے اعلان کر جو میرے سر میں جتنے تماچے مارے گا اس کو اتنے اخروٹ بادام دوں گا۔ اس نے کہا سرکار یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ فرما جا پھر جتنی دل کردہ عبادت کردہ رہو، تیری بات نہیں بن سکتی، کیوں کہ آج تک تیرے اندر سے میں تو ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم اولیاء فرماتے ہیں، عرفاء فرماتے ہیں یہ کتا نفس عبادتوں سے اتنی جلدی نہیں مرتا، ریاضتوں سے اتنی جلدی نہیں مرتا، وظیفوں سے چلوں سے اتنی جلدی نہیں مرتا جتنی جلدی ذلت کی زہر سے مرتا ہے۔ اگر یہ نفس، یہ کتا نفس عبادت سے نہ مرے تو اس کو ذلیل کرو، خدا کی قسم ذلت کی زہر سے ایسے مرتا ہے۔ عزیزان محترم حضرت باقی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار خود فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا اپنے نفس کو کتے کی شکل میں نظر آیا، بہت موٹا تازہ تھا۔ میں نے کہا میں تو تجھے کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتا، پینے کو بھی کچھ نہیں دیتا، ساری رات سونے بھی نہیں دیتا، تو کیسے اتنا موٹا ہو گیا؟ اس نے کہا سرکار آپ بازار جاتے ہیں؟ فرما ہاں جاتا ہوں۔ حضور لوگ آپ سے مصافحہ کرتے ہیں؟ جی سرکار فرما کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ کے ہاتھ چومتے ہیں؟ فرما چومتے ہیں۔ نفس نے کہا سرکار آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ بڑی عزت ہو رہی ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، میاں ہوتی ہے؟ ہم اچھا کتے کل تیرا بندوبست کروں گا۔ آپ اگلے دن رمضان شریف تھا، روٹی آپ نے ہاتھ پکڑ لی اور بازار میں چل پڑے اور کھاتے گئے، چلتے گئے، لوگوں نے پکڑ لیا، بڑا مارا، مار کے لہو لہان کر دیا، شہر سے باہر پھینک دیا۔ انہوں نے کہا یہ مر گیا۔ آپ فرماتے جب مجھے ہوش آئی میں نے مراقبہ کیا، میں نے اپنے نفس کو دیکھا تو اتنا چھوٹا ہو گیا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا، حضور مجھے معاف کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کتے نفس کو سینہ کرنے کے لیے 6 بار جان بوجھ کے ایسے کام کیے کہ لوگوں نے مجھے مار کر شہر بدر کر دیا۔
عزیزان محترم، یہ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ پھر میں نے ساری زندگی پڑھایا بتایا صاحب کو کہ جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ کوشش کریں عمل کے اندر للہیت پیدا کریں، لوجہیت پیدا کریں، جو بھی عمل کریں للہ فی اللہ کریں، وگرنہ پیسہ بھی گیا اور اجر بھی کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میں صاحب اخلاص ہوا ہوں یا نہیں ہوا، امام شارانی فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنے گناہ کسی کو نہیں بتاتا، ہر کوئی اپنے گناہ چھپاتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا۔ فرمایا جس دن تیرا یہ حال ہو جائے جیسے لوگوں سے اپنے گناہ چھپاتا ہے ایسے اپنی نیکیاں چھپانے لگ جائے، سمجھ لینا تو صاحبان اخلاص میں سے ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، ساری زندگی پھر یہ بتایا کہ اخلاص پیدا کریں۔ پھر خدا کی قسم وہ کوئی بھی پیسے دیتے وہ کہتے میرا نام نہ لینا، میرا نام نہ لینا۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میں مصلی پہ سر سجدے میں ہے تو سجدے میں یہ آنکھ لگ گئی۔ فرماتے رب کائنات کا باطناً روحانیتاً اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا ذوالنور مصری ہم نے مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ان کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا اے ذوالنور مصری وہ جو 10 حصے مخلوق پیدا کی ان کے سامنے دنیا کو پیدا کیا، 9 حصے دنیا پہ فریفتہ ہو گئے، جو ایک حصہ بچا اس کے ہم نے پھر 10 حصے کر دیے، ان کے سامنے جنت کو پیش کیا، جنت کے مدارج کو پیش کیا، جنت کے مراتب کو پیش کیا، جنت کی حور و قصور کو پیش کیا، محلات باغات انہار کو پیش کیا۔ اے ذوالنور مصری ان 10 حصوں میں سے 9 حصے جنت پہ فریفتہ ہو گئے، ایک حصہ بچا، اس سے پوچھا نہ دنیا پہ عاشق ہوئے ہو نہ عقبہ پہ عاشق ہوئے ہو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہم تو بس تجھے چاہتے ہیں۔ فرمایا بستامی اے ذوالنور مصری بس وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں۔ بس آخری بات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا اخلاص کے بیان میں، فرماتے ہیں شیخ شمشاد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے، وہ علیل ہو گئے، ان کا آخری وقت ہے، کچھ دوست ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کے لیے دعا کی یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، جنت میں گھر عطا فرما۔ مان لگے بس 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 رہنے دو۔ کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ فرمان لگے دوستو خدا کی قسم میری ساری زندگی اس طرح بیتی ہے کہ ہر روز بلا ناغا جنت دلہن کی طرح سج سار کے میرے سامنے آتی ہے، فریادیں کرتی ہے سرکار ایک بار میری طرف دیکھ ہی لیں۔ میں کہتا ہوں اے جنت میری نگاہ سے ہٹ جا، میں تیرا طالب نہیں ہوں، میں مالک جنت کا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ دوستو ہم سب کو صاحبان اخلاص بنائے، اس مجلس کو حاجی صاحب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ وآخر دعوانا